یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب اے ایمان والو، تم جو ہے وہ میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ فرماتا ہے صلوا علیہ، تم اسی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، ان کی تعظیم کو ذکر کرو، ان کی ثنا کو ذکر کرو. یہاں پر کہا گیا کہ اے ایمان والو، تم ہمارے نبی پر تعریف کرو، تم ہمارے نبی کی تعریف اور توصیف کو ذکر کرو، ان پر درود پڑھو. دیکھیں، رب ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم درود پڑھو، لیکن میں اور آپ میرے بھائی بہن ذرا غور سے سنیں. ہم جو درود کا جملہ اللہ کے اس حکم کی تعمیل میں، اللہ کے اس حکم کو بجا لاتے ہوئے ہم جو درود پڑھتے ہیں، اس کا جملہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد. چاہے درود ابراہیمی شریف دیکھ لیں، جو بھی جس کی ابتدائی حرف یہی بنتے ہیں، جس کے ابتدائی جملے یہی بنتے ہیں. اور اللہم، اے اللہ، صلی، یا اللہ تو بھیج، تو درود پڑھ، تو ثنا پڑھ، علی سیدنا محمد، ہمارے آقا، ہمارے مولا جناب خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب سوال یہاں پر علماء نے اٹھایا کہ رب تو ہمیں کہتا ہے درود پڑھنے کے لیے، ہم بدلے میں اللہ ہی سے عرض کر دیتے ہیں کہ یا اللہ تو درود پڑھ. ہم درود یوں تو نہیں پڑھتے نا کہ صلیت علی النبی یا صلینا علی النبی، ہم نے درود پڑھا اپنے نبی پاک پر، میں درود پڑھتا ہوں، بلکہ ہم رب کریم کی طرف صیغہ امر سے کرتے ہیں صلی علی محمد. اے اللہ، تیری بارگاہ میں درخواست ہے کہ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج. اس مفہوم کو سمجھنے کے بعد آپ دیکھیے کیا وجہ ہے. کہیں ہم کوتاہی تو نہیں کر رہے کہ رب ہمیں کہہ رہا ہے اور ہم رب سے اس بات کو ذکر کر رہے ہیں؟ تو علماء نے لکھا نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان، اللہ نے ان کو اتنی شان عطا فرمائی ہے اور اتنا عظیم مقام عطا فرمایا ہے کہ ہمارا ذہن اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، اور ہماری زبانیں اس مقام کو کما حقہ بیان نہیں کر سکتی. اسی لیے ہم عوض میں رب سے کہتے ہیں مولا، ہم ان کی کون کون کی شان، ہم ان کی کون کون سی صفات کو بیان کریں. تو یا اللہ، تو نے ہی ان کو بنایا ہے، تو ہی ان کا خالق ہے، تو ہی ان کا معطی ہے، تو ہی یہ ساری شان عطا فرمانے والا ہے. تو ہم بصد عز و انکساری اور اپنے علم کی پستی کو قبول کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں کہ تو ہی جیسے شاہ شان تو نے ان کو بنایا ہے، ویسے ہی تو ان کی شان اور ان کی عظمت کو بیان فرما. اس تمہید سے آپ اندازہ لگائیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اس قدر وسیع ہے کہ جس رب نے عطا فرمائی ہے وہی رب ان کو، ان کی ان شانوں کو جانتا ہے، اور وہی رب ان کی تعریف کرتا ہے. اسی لیے ہمارے وہاں یہ بات ضرب المثل ہے بزرگوں کا کلام کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد اگر کوئی تعظیم کے لائق، یعنی خالق اور مخلوق کے فرق کو ذہن میں رکھتے ہوئے لیکن شان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اللہ کے بندوں کے لیے سب سے زیادہ تعظیم اور تعریف کی اللہ کے حکم اور اس کے اذن سے اگر کوئی ذات ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.